الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا قال تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم کی دو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔
اللہ رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سن 2021 کا آخری مہینہ ہے اور آج 24 دسمبر ہے۔ پوری دنیا میں عیسائی لوگ کل 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25 دسمبر کے حوالہ سے اس متعلق ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں۔ قرآن کریم جو مسلمانوں کی کتاب ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، قیامت تک باقی رہنے والی سچی لا ریب اور لا شک کتاب ہے۔ قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا پورا سچا واقعہ بیان بھی کرتا ہے اور جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع بھی کرتا ہے۔ لیکن عیسائی اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدچلنی کا الزام لگایا، عیسائی اس مذہب کو، اس قوم کو، یہودیوں کو تو اپنا دوست سمجھتی ہے، لیکن مسلم قوم جن کی کتاب بھی، جن کا مذہب بھی، اور جو قوم خود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتی ہے، ان کی والدہ کا بھی دفاع کرتی ہے، حضرت عیسیٰ کی سیرت کو بھی بیان کرتی ہے، عیسائی مسلم امت کو آج بھی اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے لیے تو دستور العمل ہے، ہمارے لیے تو قانون ہے ہی، لیکن حقیقت میں پوری کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے قرآن کریم سرمایہ ہے۔ اور یہ میرے نبی کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو بیان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا سچا واقعہ بیان کیا۔ اور قرآن کریم کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ قرآن کریم میں مستقل ایک سورت ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر ہے۔
سورہ مریم. اس سورہ مریم کے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا ہے. تو مناسب یہ ہے کہ 25 دسمبر کے حوالہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وہ واقعہ، سچا واقعہ بیان کیا جائے جو قرآن کے دامن میں محفوظ ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں کو بیان کیا جائے، من گھڑت قصے کہانیوں کو بیان کیا جائے. اور عیسائیوں کے دیکھا دیکھی امت مسلمہ بھی آج اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتی ہے. اسلام میں کوئی برتھ ڈے نہیں ہے، نہ ماتم ہے نہ جشن ہے، صبر اور شکر ہے. تو دیکھتے ہیں قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت مریم کی پاک دامنی کے متعلق کیا گفتگو کرتا ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. میرے محبوب قرآن کے بے داغ آئینے میں حضرت مریم کی سیرت کا، حضرت مریم کے کردار کا مطالعہ کیجئے. قرآن کے آئینہ میں اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. جب وہ تنہائی میں، خلوت میں علیحدہ ہو کر چلی گئی، جلوت سے خلوت میں آ گئی، تنہائی میں آ گئی. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا نمائندہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. لیکن جبرائیل اپنی اصلی حالت میں نہیں آیا، بشری لباس میں آیا، لیکن اصلی بشر نہیں تھا، نقلی بشر تھا. بشریت کا لبادہ اوڑھ کے آیا. اور قرآن کی صداقت پہ قربان جاؤں، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، حق اور سچ قرآن کریم ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہے. جب جبریل جو نوری مخلوق ہے وہ بشری لبادہ میں آیا حضرت مریم کے سامنے، تو قرآن خاموش نہ رہا. قرآن نے بتلا دیا کہ اصلی بشر نہیں، نقلی بشر ہے، بشری لبادہ میں آیا ہے.
اور اپنے محبوب سے جا بجا اعلان کرایا انما انا بشر مثلکم، میں نقلی بشر نہیں اصلی بشر ہوں۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے اپنے نمائندے جبریل کو بشری لباس میں حضرت مریم کے پاس بھیجا۔ حضرت مریم نے ایک اجنبی مرد کو اچانک اپنے سامنے پایا تو فرمانے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف ہے تو میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ یہ ہے حضرت مریم کا کردار۔ آج کل کی بیگموں کی طرح ہیلو ہیلو ہائی وائی نہیں، فوراً کہہ دیا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب حضرت جبریل سمجھ گئے کہ حضرت مریم تو اور گھبرا گئی، تو کیا کہا؟ قال انما انا رسول ربک، مریم جو کچھ تو سمجھتی ہے میں وہ نہیں، میں حقیقی بشر نہیں، میں تو نوری ہوں، نوری، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ تجھے بیٹے کی خوشخبری سناؤں۔ اب حضرت مریم کی گھبراہٹ میں اور بھی اضافہ ہوا۔ قالت انا یکون لی غلام، بیٹا، ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میرے لیے بیٹا کہاں ہو سکتا ہے، میں نے تو نکاح نہیں کیا، کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیا، اور میں بدکارا بھی نہیں، میرے دوپٹے کو دیکھنے کے لیے سورج بھی ترس رہا ہے، میرے لیے کہاں بیٹا ہو سکتا ہے؟ قال کذالک، حضرت جبریل نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، بغیر خاوند کے تجھے بیٹا دینا، تیرے رب نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تیرے بیٹے کو ہم لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے،
اور وہ ہماری طرف سے رحمت بھی ہوگا، اور اس بات کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، وہ اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس نے حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اس نے حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اور ایک اس کی قدرت کی نشانی باقی ہے کہ وہ بغیر خاوند کے بیٹا پیدا کرے، اور یہ نشانی تیرے بطن سے وہ ظاہر کرے گا۔ فرمایا رب العالمین تو اپنی رحمت کی نشانیاں، قدرت کی نشانیاں ظاہر کرنا چاہتا ہے، لیکن کنواری بیٹی کا باپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جانا اس کے لیے موت ہوا کرتی ہے۔ میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ رب العالمین نے فرمایا میری مریم، اگر ہم تجھے بغیر خاوند کے بیٹا دے سکتے ہیں تو ہم تیری پاک دامنی کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم خود تیری برات کا اعلان کریں گے، ہم خود تیری پاک دامنی بیان کریں گے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بچے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حضرت جبریل نے پھونک ماری حضرت مریم کے منہ میں، اور اس پھونک کی وجہ سے حمل ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی مرد و عورت موجود نہیں ہے، حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا۔ مرد ہیں، عورت نہیں ہے، اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہاں عورت ہے، مرد نہیں ہے، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ اس کی قدرت ہے، اور سارے انسان اس کی تخلیق ہے، اس کی مملوک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اب بچے کے آثار جب محسوس ہوئے، حمل ہو گیا، تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تنہائی میں چلے گئی، سائڈ پہ ایک تنہائی والی جگہ میں چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہن حضرت مریم کو پکڑ لیا۔ ایک کھجور کی سوکھی تنے کے ساتھ حضرت مریم نے ٹیک لگائی اور ایک ہارے ہوئے جرنیل کی طرح بیٹھ گئی، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی، اور کیا کہتی ہیں؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ میرے پروردگار، ہے کاش کہ اس دن کے آنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، میرا نام و نشان بھی مٹ گیا ہوتا۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ ہم نے مریم کو پکارا، مریم اللہ تحزنی، آپ فکر نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، ہم نے آپ کے پاؤں تلے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اس سے اپنے آپ کو پاک کیجئے۔
اور اس سے تازہ پانی پیجئے۔ دیکھیے نا، یہاں پر پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ہم نے آپ کے لیے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے جس سوکھے ہوئے درخت کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی ہو، اس کی خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلاؤ، تازہ کھجوریں تمہیں دے گی۔ ہم اگر خشک درخت سے تمہیں تازہ پھل دے سکتے ہیں تو تمہاری صفائی کا بھی انتظام کر سکتے ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، ان تازہ کھجوروں سے کھائیے، پانی کے چشمے سے پانی پیجئے، اور جو ہماری امانت تمہاری گود میں ہے اس کی پیشانی پہ نور نبوت کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیجئے۔ یہ اتنا تمہارا بیٹا نہیں جتنا میری امانت ہے تمہاری گود میں۔ یہ عیسیٰ کی ولادت ہے۔ اب رہی بات تیری صفائی کا، تیری پاک دامنی کی بات رہی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اگر قوم والوں سے کسی نے تجھ سے بات کی تو تم یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گی۔ ان شریعتوں میں چپ کا روزہ جائز تھا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ جائز نہیں ہے۔ بعض بھائیوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ بھی نہیں کہتے۔ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں بولوں گی نہیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی نظر مانی تھی، انی اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، عمران کی بیوی نے بھی رحمان کے لیے نظر مانگی تھی، نظر مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کروں گی، مسجد کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، حضرت مریم کی ماں نے نظر مانی تو کس کے نام کی؟ اچھا بولیں، حضرت مریم نے نظر مانی تو کس کے نام کی؟ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مانی تو کس کے نام کی؟ صحابہ نے بھی نظریں مانی تو کس کے نام کی؟ تو پھر دور حاضر کے بیماروں کو بھی اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے کہ یہ بھی نظر و نیاز میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ کیا نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ نیاز علی؟ نظر نیاز کی مستحق ذات فقط خدا ہی کی ذات ہے۔ مریم، اگر کسی نے تم سے سوال کیا تم یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے کہ میں نہیں بولوں گی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا،
میں نہیں بات کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم چاند جیسا بیٹا اپنی گود میں اٹھائے ہوئے آئی. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا. اے ہارون کی بہن، ہارون جیسے پاکیزہ بھائی کی بہن. اس ہارون سے مراد وہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون نہیں ہے، یہ حضرت مریم کے بھائی ہیں. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، بڑا شریف انسان تھا، تیری ماں بھی بڑی اعلیٰ کردار کی مالکہ تھی، تیری ماں بھی بڑی نیک تھی. یہ تو کہاں سے بیٹا اٹھا کے لائی؟ انگلیاں اٹھنے لگی. حضرت مریم نے فرمایا باری تعالیٰ کس کس کا منہ بند کروں، کس کس کے سامنے اپنی صفائی پیش کروں. اللہ کے حکم سے حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، فرمایا میرے ساتھ بحث کرنے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں، اس سے پوچھو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس نے بھیجا ہے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کیسی بات کرتے ہو مریم، ہم بچے سے پوچھے؟ بچہ بلا کون سی گفتگو کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ، اس میں ہم بچے سے کیا پوچھیں گے؟ تمہیں بتانا پڑے گا وگرنہ تمہیں سزا ملے گی. تم بتاؤ بچہ کہاں سے اٹھا کے لائی ہو؟ اب ایک دن کا بچہ حضرت عیسیٰ، اللہ نے فرمایا عیسیٰ بول دے ذرا، لیکن ایسی گفتگو کر قیامت تک کے لیے تیری گفتگو قرآن کا حصہ بن جائے. ایسی گفتگو کر. قال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ نے شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا میری ماں پہ شک اور شبہ کرنے والوں میرا اعلان سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیا کہا میں نے؟ اللہ کا. اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا. عیسیٰ خود کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مشکوک النسل نہیں مضبوط الاصل ہوں. اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے. آتانی الکتاب، میں کتاب کی قوت لے کر آیا ہوں تمہارے عقائد کی اصلاح کے لیے، تمہارے اعمال کی اصلاح کے لیے، تمہارے اخلاق کی اصلاح کے لیے وحی کی قوت لے کر آیا ہوں. میں حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے کے لیے آیا ہوں. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُ، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں، جہاں بھی جاؤں گا برکتیں ہی برکتیں ہوں گی.
پوری انبیاء کی جماعت میں یہ جملہ اگر کہا تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ وہ واحد اللہ کے نبی ہیں کہ جن کی زندگی کا کچھ حصہ زمین پہ اور کچھ آسمان پہ گزرا، اب بھی زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت زمین پہ آئیں گے۔ تو اللہ نے ابتدا ہی میں ان کے منہ سے وہ جملہ، وہ کلمات نکلوائے، فرمایا میں جہاں بھی جاؤں گا میری وجہ سے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ یہ نماز کتنی اہم چیز ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، والدہ کے ساتھ، اس لیے کہ والد تو نہیں ہے، اور اللہ نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، نافرمان نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے فوت ہوں گا، اور جس دن قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ جس کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو، یہ ہے وہ حقیقی ولادت کا واقعہ جو قرآن نے بیان کیا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ۔ مریم کا بیٹا اس لیے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں۔ تو 25 دسمبر کو عیسائی حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت تو مناتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جیسے ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ 12 ربیع الاول کو اپنے نبی کی ولادت پہ جشن تو مناتے ہیں، لیکن پتہ ہی کچھ نہیں ہے، نہ سیرت کا پتہ ہے، نہ اعمال کا پتہ ہے، نہ اخلاق کا پتہ ہے، نہ کردار کا پتہ ہے۔ عمل کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا، آپ کی ولادت کا پورا واقعہ، آپ کی سیرت کو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، آپ کا دفاع جگہ جگہ قرآن کریم کر رہا ہے، اور امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہے۔ آپ پہ نازل ہونے والی کتاب انجیل پر بھی جو ہے حضرت مسلمان جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن عیسائی اتنے ظالم ہیں کہ وہ امت مسلمہ پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کا انکار کرتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو سلام پیش کرے کہ مسلمانوں کی کتاب ان کی نبی کی والدہ کی پاک دامنی کو بیان کرتی ہے، مسلمانوں کی کتاب ان کے نبی کی عظمت اور سیرت کے ترانے گاتی ہے۔ آخر میں یہ بات سن لے، کل چونکہ ان کی عید ہے اور کل کے دن وہ یہ بتلانا چاہیں گے کہ نعوذ باللہ آج کے دن اللہ نے بیٹا جنم دیا تھا۔ ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا نانا عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اور حضرت عیسیٰ کی تقریر آپ نے خود سن لی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بندہ، میں بیٹا نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے بغیر باپ کے۔ اس لیے ان کی اس مذہبی تہوار میں شامل ہونا مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور ان کو ہیپی کرسمس کہنا، ان کو کرسمس ڈے کی مبارکباد دینا یہ بھی ناجائز ہے۔
ان کے کسی مذہبی تہوار میں بطور مذہبی تہوار شامل ہوں گے تو کفر کا اندیشہ بھی ہے. اس پہ علماء کے بڑے فتوے ہیں اگر انسان ان کو پڑھے تو. اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو ہے، اقلیت ہونے کے حوالے سے ان کے حقوق تو ہیں، لیکن ان کی مذہبی تہوار میں شامل ہو کر ان کو مبارکبادیں دینا ان کے غلط عقائد اور نظریات کی تائید کرنے کے برابر ہے. اس لیے مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کل کے دن وہ یہ ثابت کریں گے کہ آج کے دن اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا جنا تھا اور وہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ ہیں. اور بھی اس پر بڑی باتیں ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ اصل واقعہ ہے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا. اب عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے معجزات، یہ کیا ہیں؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ انہیں بیان کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء کی قدر، تمام انبیاء پر ایمان، سچا ایمان لانے اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے، تمام آسمانی کتابوں کو ماننے اور بالخصوص اپنی کتاب قرآن کریم کو صدق دل سے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج ہم قرآن کریم سے غافل ہیں، قرآن کریم سے ناواقف ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے. کیا کچھ ہم کر جاتے ہیں، رسوم و رواجات کے نام پہ ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی کسی ایسی غیر مسلم تہوار کا موقع آئے تو ہمیں اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلے پوچھ لینے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہونا کہ ہم اپنی دنیا داری بنانے کے لیے اپنی قبر آخرت کو برباد کر بیٹھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.